بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ دوم دعوت اسلامی والی، انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم قواعد الصرف حصہ دوم کو پڑھیں گے، جو کہ ہمارا حصہ دوم بچا تھا۔ سب سے پہلے حمزہ کا بیان ہے۔ یہاں پر حمزہ کی فرماتے ہیں دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اصلیہ، نمبر دو زائدہ۔ اب حمزہ اصلیہ کسے بولتے ہیں اور حمزہ زائدہ کسے بولتے ہیں، ان دونوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں حمزہ اصلیہ وہ حمزہ ہے جو فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں ہو، جیسے قرأ تو قاف فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، را عین کلمہ کے مقابلے میں ہے، اور لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے۔ تو یہ حمزہ جو ہے یہ فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، یعنی لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، تو یہ حمزہ اصلیہ ہے۔ ایسی اکالا یہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں اکلا کوئی حمزہ جو ہے جو کہ آتا ہے عین کلمہ کے مقابلے میں، تو اس کو حمزہ اصلیہ اس کو بھی کہیں گے۔ اور عین کلمہ کی مثال یہ بن سکتی ہے جیسے سآلا، سآلا میں سین فا کلمہ ہے اور عین جو حمزہ ہے وہ عین کلمہ کی جگہ ہے، اور لام کلمہ کیا ہے، لام ہے۔ حمزہ زائدہ کی تعریف، حمزہ زائدہ کسے کہتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ حمزہ جو فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ ہو اس کو حمزہ زائدہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں ہے تو حمزہ زائدہ ہے، اصلیہ نہیں ہوگا۔ جیسے اکرما تو کاف تو فا کلمہ کے مقابلے میں ہو گیا، را عین کلمہ کے مقابلے میں ہو گیا، اور مین جو ہے یہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہو گیا۔ لیکن یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ کسی بھی نہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، نہ عین کلمہ کے مقابلے میں ہے، نہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، تو اس حمزہ کو حمزہ زائدہ کہتے ہیں۔ اب آئیے حمزہ زائدہ کی اقسام پڑھتے ہیں۔ حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک قطعیہ، نمبر دو وصلیہ۔ نمبر ایک قطعیہ اور نمبر دو وصلیہ۔ حمزہ قطعیہ کسے کہتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ حمزہ جو ما قبل حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہ گرے۔ جو حمزہ ما قبل حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہ گرے اس حمزہ کو حمزہ قطعیہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر ما قبل سے ملائے اور وہ نہ گرے تو وہ حمزہ قطعیہ ہے۔ اب یہ کن کن صورتوں میں آتا ہے، اس کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، یعنی یہ اسماء میں، افعال میں اور حرف میں کہاں کہاں آتا ہے، کن کن حروف میں آتا ہے، کن کن اسماء میں آتا ہے، کن کن افعال میں آتا ہے، وہ بتانے لگے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی درج ذیل تین صورتیں ہیں، یعنی حمزہ قطعیہ کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک اسماء میں قطعیہ، یعنی اسماء یعنی ناموں میں جو ہے حمزہ قطعیہ آئے گا، اسموں میں حمزہ قطعیہ آئے گا۔ تو اسم میں کہاں کہاں آئے گا، جیسے کہ اس میں تفضیل مذکر کے لیے جو آتا ہے افعلو، اس میں جو حمزہ آئے گا وہ حمزہ قطعیہ ہوگا۔ جیسے افعلو میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہوگا، یعنی ما قبل ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں گرے گا۔ ایسی اعلام، اعلام یعنی نام، جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کے شروع میں جو حمزہ آئے گا وہ حمزہ قطعیہ ہوگا، یعنی ما قبل پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنے میں، پہلے والے کلمے سے ملا کر پڑھنے میں یہ نام والا حمزہ بھی نہیں گرے گا۔ جیسے اسحاق ہے، اسی طریقے سے اور بھی نام ابراہیم ہے، تو یہ سارے کے سارے حمزہ جو ہیں حمزہ قطعیہ ہیں۔ نام میں جو حمزہ آتا ہے وہ حمزہ قطعیہ ہے، جیسے اسرافیل ہے، اسحاق ہے، اور بھی بہت سارے نام ہے۔ اسی طریقے سے جمع، یعنی کسی بھی اسم کی جمع ہے تو اس جمع میں جو حمزہ آئے گا وہ حمزہ قطعیہ ہوگا۔ جیسے اشراف، یہ شرفن کی جمع ہے، تو اب اس میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے۔ تو جو بھی اسم ہو اور اس کا جمع ہو، اسم کی کسی بھی اسم کی جمع آئے تو اس اسم کی جو جمع میں حمزہ ہوگا وہ حمزہ قطعیہ ہوگا، یعنی ما قبل ملانے کی صورت میں نہیں گرے گا۔ نمبر 4 جو حمزہ ہے حمزہ اسماء میں آئے گا وہ باب فعال کے مصدر میں آئے گا۔ یعنی اگر باب فعال کے مصدر میں حمزہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو مصدر ہوتے ہیں یہ بھی اسماء ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے اسم کی تین قسمیں، مصدر، مشتق، جامد۔ تو جو مصدر ہوگا وہ بھی اسم ہوگا، مشتق ہوگا وہ بھی اسم ہوگا، اور جامد ہوگا وہ بھی اسم ہوگا۔ تو یہ جو مصدر ہے یہ بھی ایک اسم ہے، اور اسم میں جو حمزہ آئے گا وہ بھی نہیں گرے گا، یعنی افعال کا مصدر
باب فعال کے مصدر میں جو حمزہ رہتا ہے وہ حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، جیسے اکرام، اسلام، اسی طریقے سے اذہاب، اسی طریقے سے اخراج وغیرہ وغیرہ، ان میں جو بھی حمزہ آ رہا ہے وہ حمزہ قطعیہ ہے، ملانے کی صورت میں ما قبل نہیں گرے گا۔ یہ تو اسماء میں حمزہ قطعیہ ہو گیا۔ اب بتا رہے افعال میں حمزہ قطعیہ کہاں کہاں آتا ہے، تو فرمایا نمبر 1 فعل تعجب میں حمزہ قطعیہ آئے گا، جیسے ما افعلہ افعل بھی، تو ما افعلہ میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے، اور اسی طریقے سے افعل بھی میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے، ما قبل ملانے کی صورت میں نہیں گرے گا۔ یہ تو فعل تعجب میں نمبر 1 آئے گا۔ نمبر 2 فعل مضارع صیغہ واحد متکلم میں، کیونکہ افعال کی بات ہو رہی ہے تو سارے کے سارے آپ دیکھیں افعال ہی ذکر ہو رہے ہیں۔ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم میں جو حمزہ آتا ہے، جیسے اضربو، اذهبو، افتحو وغیرہ وغیرہ، تو ان میں جو حمزہ ہے یہ بھی حمزہ قطعیہ ہے، یعنی ملانے کی صورت میں نہیں گرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فعل ماضی باب فعال جو ہے، جو فعل ماضی کا باب فعال کا فعل ماضی اگر ہے تو وہ بھی حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، اس میں بھی وہ بھی ملانے کی صورت میں نہیں گرے گا، جیسے اکرما، اکرما یہ باب فعال جو ہوتا ہے اکرام، اس کا فعل ماضی اکرما، تو اکرما کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے وہ حمزہ قطعیہ ہے، ما قبل ملانے کی صورت میں نہیں گرے گا۔ فعل امر باب فعال، یعنی اگر باب فعال کا فعل امر ہے تو اس میں جو حمزہ آئے گا وہ بھی حمزہ قطعیہ آئے گا، یعنی ما قبل ملانے کی صورت میں نہیں گرے گا، جیسے اکرم ہے، تو اکرم میں یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے، ما قبل ملانے کی صورت میں نہیں گرے گا۔ تو یہ سارے کے سارے افعال، یعنی افعال میں حمزہ قطعیہ جہاں آتا ہے اس میں گفتگو ہو گئی، پہلے اسماء میں ہوئی تھی۔ اب حروف میں حمزہ قطعیہ کہاں کہاں آتا ہے اس کے بارے میں بتانے لگے ہیں، تو فرماتے ہیں حرف تعریف یعنی الف لام، الف لام کو کیا کہتے ہیں؟ حرف تعریف کہتے ہیں۔ الف لام کے علاوہ باقی تمام حروف کا حمزہ حمزہ قطعیہ ہے، جیسے انا، تو جو الف لام ہے خالی یہی حمزہ جو ہے حمزہ قطعیہ نہیں ہے بلکہ وصلیہ ہے، باقی جتنے بھی حمزے آتے ہیں حروف میں وہ سارے کے سارے حمزہ حمزہ قطعیہ ہوں گے، جیسے انا ہو گیا، اسی طریقے سے انا یہ بھی حرف ہے، تو اس میں جو حمزہ آ رہا ہے وہ بھی حمزہ قطعیہ ہے، اور بھی جہاں حروف آپ کو ملیں ان کے شروع میں اگر حمزہ آ رہا ہے تو حمزہ قطعیہ ہوگا، وصلیہ نہیں ہوگا سوائے الف لام کے۔ اب یہ تو ہم نے حمزہ زائدہ کی پہلی قسم پڑھ لی یعنی حمزہ قطعیہ، اب حمزہ زائدہ کی دوسری قسم بتا رہے ہیں یعنی وصلیہ۔ حمزہ زائدہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ وصلیہ ہے۔ وصلیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حمزہ جو ما قبل حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جائے، یعنی اس کا الٹا، اوپر والی صورت کا الٹا ہے، قطعیہ کا الٹا ہے۔ قطعیہ میں کیا تھا؟ ما قبل ملانے کی صورت میں نہ گرے، اور یہاں پر کیا ہے؟ ما قبل ملانے کی صورت میں یہ حمزہ گر جاتا ہے، جیسے فانصر، تو اصل میں یہ تھا انصر، انصر تھا، فا کو داخل کیا تو فا کو داخل کرنے کی وجہ سے یہ حمزہ جو بیچ میں تھا وہ گر گیا، اور پڑھ رہے ہیں فنصر، انصر سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ فنصر پڑھ رہے ہیں، یہ فا کی وجہ سے حمزہ گر گیا، تو ما قبل حرف کے ملانے کی وجہ سے یہ حمزہ کیا ہوا؟ گر گیا۔ اب آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین ہے سوال مذکورہ الفاظ میں حمزہ کی پہچان کر کے ہر ایک کو اس کے کالم میں درج کریں۔ ہم نے اوپر جو ہے 3 حمزہ پڑھے ہیں، نمبر 1 اصلیہ پڑھا تھا اور ایک نمبر 2 زائدہ پڑھا تھا، پھر نمبر 2 جو زائدہ ہے، زائدہ کی 2 قسمیں پڑھی تھی، نمبر 1 قطعیہ پڑھا تھا، نمبر 2 وصلیہ پڑھا تھا۔ اس طریقے سے یہ 3 حمزے ہو گئے، اصلیہ، قطعیہ، وصلیہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو پہچان کر کے یہاں پر لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے اصغرو۔ اصغرو میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے، کیونکہ یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ قطعیہ ہوتا ہے۔ اصغرو یہ حمزہ قطعیہ ہے، یعنی اصغرو حمزہ قطعیہ ہے۔ نمبر 2 یؤفکونا، یؤفکونا میں جو حمزہ ہے یعنی یہ والا حمزہ جو ہے یہ حمزہ اصلیہ ہے، حمزہ اصلیہ کیونکہ فا کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے، اس لیے حمزہ اصلیہ ہے۔ اس کے بعد ہے اکرمونا، اکرمونا جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے، اکرمونا جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے، کیونکہ یہ باب افعال سے، باب افعال کا جو ہے فعل ماضی ہے۔ اب باب افعال کا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ اس کے بعد انا،
انا میں جو حمزہ ہے یہ بھی حمزہ قطعیہ ہے کیونکہ یہ حرف ہے، اور الف لام کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں اگر ان میں حمزہ آتا ہے تو وہ حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ انا جو ہے اس میں جو حمزہ ہے یہ بھی حمزہ قطعیہ ہے۔ اس کے بعد ابراہیم، ابراہیم جو لفظ آیا ہے اس میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے۔ ابراہیم میں جو لفظ آیا ہے، ابراہیم میں جو حمزہ آیا ہے شروع میں، یہ حمزہ جو ہے حمزہ قطعیہ ہے کیونکہ اعلام ہے، اور اعلام یعنی ناموں میں اگر حمزہ شروع میں آئے تو حمزہ قطعیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سآلہ، سآلہ میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ اصلیہ ہے کیونکہ عین کلمہ کے مقابلے میں آ گیا، اگر فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں آ جائے تو وہ حمزہ کیا ہوتا ہے؟ اصلیہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ حمزہ اصلیہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے اذہابن، اذہابن میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے کیونکہ باب فعال کا مصدر ہے، اور آپ نے پڑھا ہے اسما میں کہ اگر باب فعال کا مصدر ہو اور اس میں حمزہ آئے تو وہ حمزہ قطعیہ ہوگا، لہٰذا ما قبل حرف سے ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں گرے گا، لہٰذا یہ اذہابن جو ہے اس میں جو حمزہ قطعیہ ہے۔ ما احسن زیدن، ما احسن زیدن میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے۔ احسنہ میں جو حمزہ آیا ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے کیونکہ یہ فعل تعجب ہے۔ افعال میں آپ نے پڑھا تھا، افعال میں حمزہ قطعیہ کہاں آتا ہے؟ نمبر 1 آپ نے پڑھا تھا فعل تعجب میں، تو اگر فعل تعجب میں جو حمزہ آئے گا وہ حمزہ قطعیہ ہوگا، لہٰذا ما قبل حرف سے ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں گرے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے الحمد، تو الحمد میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلیہ ہے، حمزہ وصلیہ ہے۔ الحمد میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلیہ ہے کیونکہ الف لام حرف آیا ہے، اور الف لام جہاں پر بھی آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ حمزہ وصلیہ ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان میں اگر حمزہ آتا ہے تو حمزہ قطعیہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے عنصر، عنصر میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلیہ ہے، عنصر میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلیہ ہے، لہٰذا ما قبل حرف کے ملانے کی صورت میں نہیں گرے گا کیونکہ یہ اوپر جتنے بھی افعال بتائے تھے ان افعال میں سے کوئی بھی فعل نہیں ہے، یہ نہ باب فعال وغیرہ ہے، نہ باب فعل تعجب ہے، اور نہ ہی فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے، اور نہ ہی فعل ماضی باب فعال سے ہے، اور نہ ہی فعل امر جو ہے باب افعال سے ہے، لہٰذا یہ جو ہے حمزہ وصلیہ ہے۔ اس کے بعد انذر، انذر میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے کیونکہ باب افعال سے ہے، اور آپ نے پڑھا ہے اگر باب افعال سے حمزہ ہوگا تو وہ حمزہ قطعیہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے مأمون، مأمون میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ اصلیہ ہے کیونکہ فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔